حضرت کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اتنی ناساز مسجد تک جانے میں یا بازار کو جانے میں یا مارکیٹ کو جانے میں یا کہیں کو بھی جانے میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی، دوسرے لوگ پکڑ کے لے کے جایا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ دوسرے لوگ پکڑ کے لے کے جایا کرتے تھے، لیکن ادھر سنو اعلیٰ حضرت ہیں کیا؟ توجہ رکھو، اعلیٰ حضرت ہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت اکیلے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اعلیٰ حضرت کو بے قراری ہونے لگی، میں مسجد میں کیسے جاؤں، نماز پڑھنے کے لیے کیسے جاؤں، کوئی بھی لے جانے والا نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت خود نیچے اترے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، یہ ہاتھ لگا کر کے زمین پہ ایسے سرک سرک کر کے گھسٹ گھسٹ کر کے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا، اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے جو چلا نہ جائے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، ایسے عالم میں بھی اعلیٰ حضرت کی جماعت، نماز تو چھوڑو، جماعت چھوٹتی نہیں تھی۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، توجہ کی؟ نہیں، ساری چیزیں ختم۔ ایک بات آخری بتاؤں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو چلا، فاتحہ بھی ہوگی حضرت۔ آخری بات سنو، اعلیٰ حضرت 14 سال کے ہو گئے، دارالافتاء میں بٹھا دیا، ان کے والد محترم کا بڑا نام، بڑی شہرت، مفتی نقی علی خان، 14 سال کی عمر ہے، رامپور سے ایک صاحب فتوہ لے کر کے گئے، اور فتوہ بھی کس ذات نے لکھا تھا؟ آئے ہائے، جن کا نام حضرت علامہ مولانا ارشاد حسین مجددی، رامپور کی وہ ذات، جب لے کر کے گئے کہنے لگے سرکار فتوہ چاہیے۔ وہ فتوہ تھا، اس کو دیکھ لیجئے، مفتی نقی علی بولے مولانا صاحب اندر ہیں، جاؤ اندر جا کر کے فتوہ لکھوا لو۔ اعلیٰ حضرت 14 سال کے تھے، کہا جاؤ لکھوا لو۔ جب وہ اندر گئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ایک بچہ 14 سال کا بچہ ہے، اور اس وقت نا زیادہ صحت نہیں تھی، کمزور تھے، دبلے پتلے، پڑھائی میں بچہ ایسے ہی ہوتا ہے، دبلے پتلے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہاں تو کوئی بھی مفتی صاحب نہیں، اندر سے واپس آگے کہنے لگے مفتی صاحب اندر تو کوئی بھی مفتی نہیں ہے، ایک 13-14 سال کا بچہ ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مفتی نقی علی خان کہنے لگے ہاں جاؤ، آج کل وہی فتوے لکھنے کا کام کر رہے، انہی سے لکھوا لو۔ یہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی شہرت سنی، نام سنا، بڑے بڑے مفتیوں کے دستخط اس پہ، مہر اس پہ، میں آپ کی وجہ سے آیا، آپ مجھے کہاں بھیج رہے؟ اعلیٰ حضرت کے والد محترم بولے رہے جاؤ تو، آج کل وہی فتوے لکھ رہا ہے۔ وہ چلے گئے، اعلیٰ حضرت نے جب فتوہ دیکھا، وہ بھی مفتی ارشاد حسین مجددی کا، جب فتوہ دیکھا اس فتوے کو غلط ثابت کر دیا، اور غلط ثابت کر کے دوسرا جواب لکھ دیا، لکھ کر کے 14 سال کی عمر ہے، لکھ کر کے جب لائے اور کہنے لگے ابا حضور ذرا اسے دیکھ لے۔ مفتی نقی علی نے دیکھا، تصحیح کی اور مہر لگا دی، جا لے کر کے چلے جاؤ۔ جب رامپور گئے تو رامپور کے بڑے بڑے عالموں نے، مفتیوں نے، مفتی ارشاد حسین مجددی کی شہرت کی وجہ سے انہی کے فتوے پر دستخط کر دیے۔ سارے لوگ مفتی ارشاد حسین کی طرف ہیں، صرف یہ دونوں باپ بیٹے مسئلے میں ان کا اختلاف۔
رامپور کا والی معلوم ہے کون تھا؟ نواب قلب علی. کون تھا بولو؟ یہ بڑا نیک آدمی تھا حضرت. اس حافظ شاہ جمال اللہ کے ادھر برابر میں اس کا مزار. ادھر نواب اور فیض اللہ، نواب فیض اللہ، یہ لوگ بھی بہت اچھے ہوئے. یہ بعد میں آ کے الٹے پھلٹے ہو گئے. ہمیں چھوڑو، کیا غرض، ہمیں اپنی بات بتانی. رامپور کے ہاں رامپور نواب قلب علی، انہوں نے پڑھا پورا. بولے یار سارے مفتی، سارے مولوی، سارے عالم مفتی ارشاد حسین صاحب کے دستخط پہ دستخط کر رہے ہیں، اور یہ دو مولانا کون ہیں؟ احمد رضا نے ان کے خلاف لکھا فتویٰ خلاف. انہوں نے مفتی ارشاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کیوں مولانا، یہ دو مفتی کون ہے، یہ مولانا کون ہے، ذرا اتنا بتا دو، انہوں نے تمہارے خلاف فتویٰ لکھا، کیا معاملہ ہے؟ تو مفتی ارشاد کہنے لگے نواب قلب علی سے، کہنے لگے نواب صاحب حقیقت میں جو فتویٰ ان دونوں مفتیوں نے لکھا ہے اس پر حکم یہی ثابت ہوگا، یہی فتویٰ صحیح ہے. نواب نے کہا پھر ان سارے لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ میری شہرت کی وجہ سے، میری وجہ سے انہوں نے دستخط کر دیے، غور نہیں کیا. اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے کہ اپنی پرواہ نہیں کرتے تھے. اگر رسول پاک کی ذات پر ہو، رسول پاک پر ہو، کسی اہل بیت اطہار کے فرد میں سے ہو، اللہ کے ولی پر اگر آ جائے تو وہاں پر کھڑے ہونے والے ذات کا نام احمد رضا، جن کو دنیا کا دل ہر دھڑکن اعلیٰ حضرت کہا کرتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نواب قلب علی بولے ان کو بلاؤ رامپور، میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا حضور یہ 14 سال کا بچہ. کہا 14 سال کا؟ تب تو اور دیکھوں گا. تو وہاں پہ جو ان کے خادموں میں سے تھے اعلیٰ حضرت کے سسر بھی رہتے تھے وہاں، ہاں رامپور میں. کہا بتاؤ تم جانتے ہو اس بچے کو؟ یہ مسکرا کے بولے حضور رشتہ اپنے ہی ہوا. اچھا تم نے بتایا نا؟ کہا ان کو بلاؤ. دعوت پیش کی گئی، ان کے خسرو صاحب نے بلایا، پھر نواب قلب علی سے ملانے کے لیے لے گئے. پہلے جیسے آج جھولے ہوتے ہیں نا، ایسے کھٹولے ہوتے تھے، اس پہ برابر میں بٹھا لا، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ 14 سال کا بچہ دبلے پتلے علم. کہا بیٹا ایسا کرو نا، تم بہت قابل ہو، تمہارے فقہ میں قابلیت کا ٹھکانہ نہیں، تم تو اس دور کے امام اعظم ابو حنیفہ لگتے ہو. ایسا کرو عبدالحق خیر آبادی سے تم منطق اور پڑھ لو. اس دور میں وہ منطق، ان سے اور پڑھ لو. کہیں سے ٹیل تو وہ بھی آگے بولے یہ بچہ ہے، اس سے کچھ پوچھ لو، ذرا سوال کرو. تو بولے بیٹا تم نے منطق پڑھی ہے کیا؟ منطق پڑھی ہے، جانتے ہو منطق پڑھی ہے؟ کہاں شرح چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. علماء سمجھ گئے ہوں گے اس کتاب کا نام، سمجھے؟ شرح چغمنی پڑھنا چاہتا ہوں. بولے اچھا. بولے تہذیب پڑھی ہے؟ تو بولے آپ کے یہاں کیا تہذیب پہلے پڑھائی جاتی ہے شرح چغمنی؟ بہرحال جب جواب دیا، بولے کرتے کیا ہو؟ اعلیٰ حضرت نے بتایا اگر کوئی نبی کی شان پر انگلی اٹھاتا ہے تو میں اپنے قلم سے اس کی انگلی کاٹنے کی حیثیت رکھتا ہوں. اگر کوئی زبان چلاتا ہے اس کی زبان چلا دیتا ہوں. پوری زندگی میری رسول پاک کے لیے وقف ہے.